اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ریڈنگ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ ایسکولیٹ کر کے پھر ڈی ایسکولیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا اب یہ چونکہ یہ ٹرسٹ اتنا زیادہ دونوں طرف سے وہ ختم ہو چکا ہے کہ اب پھر مزید کوشش کرنی ہوگی دونوں کو قریب لانے کے لیے بٹھانے کے لیے جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے دوبارہ فعال ہونے کی آپ کو کوئی صورتحال نظر آتی ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے دوبارہ سے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز کیا ہے اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایک قسم کے خود کش حملے نظر آ رہے ہیں کہ مطلب ایک طرف تو وہ اپنے رقیب کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف جو خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ایران کا جو جنوبی ساحلی علاقہ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اور اس طریقے سے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا پہلے تو صرف امریکی بیسز تھی لیکن اب جو ہے ان کا انفراسٹرکچر جو ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر وہ بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو اس میں صرف یہ کہ امریکہ محفوظ ہے کیونکہ اس کا کانٹیننٹل امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اگرچہ انہیں اسلحہ کا نقصان ہو رہا ہے اور انہوں نے جو مفاہمتی یادداشت تھی اسے پیچھے دھکیل دیا ہے. دونوں فریقین نے یہ کہا ہے کچھ واضح الفاظ میں کچھ مبہم الفاظ میں اور سب سے واضح اشارہ جو ہے تہران سے آیا کہ وہ فی الحال اسے معطل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا لیکن اصل میں جو ہے اس وقت امریکہ کے پاس کیونکہ دوبارہ یہ دور بھی جو ہے امریکہ نے اس کا آغاز کیا ہے اگرچہ وہ جو مس انٹرپریٹیشن ہوئی تھی جو شک 5 ہے اس پورے مفاہمتی یادداشت کے اوپر کہ جی آبنائے ہرموز کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا یا 60 دن کے لیے کیا گورننس کا سٹرکچر ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس قسم کے کچھ معاملات تھے جس کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے. امریکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مفاہمتی یادداشت اس میں بہت سے معاملات میں ابہام تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابہام کی وجہ سے مسائل نہیں پیدا ہو رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہے, یہ معاہدہ نہیں تھا, یہ ایک قسم کا میمورینڈم تھا اور میمورینڈم کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک فریم ورک دیا کہ اس کے بعد مذاکرات کس سمت میں چلیں گے. لہٰذا یہ جو ہے یہ قیاس آرائی یہ نقطہ چینی جو ہے یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہاں جو ہے امریکہ میں اسرائیلی لابی اور اسرائیل نواز لابیز جو متحرک ہو گئی ہیں. ایران میں جو ہے جو الٹرا ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت امریکہ کے سامنے 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ حملے جاری رکھے اور جو ہے مطلب لو انٹینسٹی ہوں, مطلب ہے جس طریقے سے کیلیبریٹڈ اب تک ہوتے رہیں اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ایسکلیٹری لیڈر جو ہے وہ ایران کے پاس آ گئی ہے کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے کہ اور اس نے کہا بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے گلف ریجن کو جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ باب المندب اور اس کے بعد گلف ریجن کے جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں یا اور اس قسم کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پورے خلیج میں آگ لگ جائے گی. اور اب جو ہے انہوں نے جو اسٹرائکس کیے ہیں وہ جارڈن میں بھی کیے ہیں, سیریا میں بھی کیے ہیں. تو یہ ان کا پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن جو ہے ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے متوازی راہداری بنائی ہے جو کہ عمان کے ساحل سے یا عمان سے متصل ہے کہ اس کے اوپر زور دیں اور اس کے لیے جو ہے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تیسرا یہ ہے کہ مجھے جو ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے سینٹ کام کی صدر ٹرمپ کے زیر ہدایت وہ یہ ہے کہ بھرپور حملے کرو. یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ جو سنا رہی تھی کہ اگلے ہفتے بھرپور حملے کرو اور اس وقت جو ہے ڈپلومیسی کو ایکٹیویٹ کر دو یونائیٹڈ نیشنز میں اور یورپین الائز کو ملا کے اور یہ جو تاکہ ایران کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ دوبارہ مذاکرات اور لیوریج اپنا بڑھائیں, لیوریج بڑھائیں. یہ آپ نے جو 3 آپشنز کی بات کی ہے اس کو جو اس میں سے ایک آپشن ہے جو ملٹری آپشن ہے صحیح. سردار صاحب ابھی آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں کیا یہ مزید ایسکلیشن ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر ٹھیک ہے یہ ٹاک فائٹ ہوگا کہ دونوں طاقت بھی استعمال کریں, زور بازو بھی استعمال کریں اور ایک دوسرے کو پھر مذاکرات پہ بہتر طور پہ اپنے لیوریج کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ امریکہ یہ کوشش کرے گا, میرا خیال ہے کہ سینٹ کام کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس اگلے ہفتے میں اور اگلے 2 ہفتوں میں بھرپور حملے کریں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو اور اس کے علاوہ جو یورپین حلیف ہیں کیونکہ وہ ایک طریقے سے اس جو پاز آیا تھا اس کے بعد جو ہے جو تھوڑا سا پاز آیا تھا اس کے بعد جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گئے تھے, انہوں نے جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. یہ جو متوازی راہداری عمان کے ساحل کے ساتھ بنائی گئی تھی کیونکہ اس میں خاص طور سے جو یونائیٹڈ کنگڈم اور فرانس بہت متحرک تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز کو بہت پیونیٹیو حد تک ڈیگریڈ کرو اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی مجبور ہو جائے
ایرانینز جو ہے کہ وہ اس کے اوپر مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے بعد یہ بھی صدر ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیے میں جنگ جیت گیا ہوں کہ میں نے اور تباہی اور بربادی کر دی ہے. یہ ان کی ٹیکٹک ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ وہ موسٹ ان پاپولر پریزیڈنٹ جیسے ابھی چشتی صاحب فرما رہے تھے, تو اس میں ڈیموکریٹس جو ہے وہ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس جنگ میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ چین کو ہوا, کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس میں جو اسلحہ و بارود ہے امریکہ اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اگر اسے ایشیا پیسیفک تھیٹر میں استعمال کرنا پڑا تو ان کی کتنی ایک استعداد ہوگی اور وہ کتنے مؤثر ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو چین ہے اس نے تو کوئی اس جنگ میں کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ فوجی اسلحہ کو موبلائز نہیں کیا. سیکنڈ یہ ہے کہ جو یہاں گلف کے کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیورسیفائی پہلے سے شروع کر دی تھی, ڈیورسیفائی ریلیشن شپ, یعنی وہ امریکہ سے دامن نہیں چھڑا رہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس کچھ آپشنز رہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان, قطر اور ترکی اور مصر کی کوششیں بدستور جاری ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا چین سے رابطہ ہوا ہے, ہمارے وزیر اعظم کا رابطہ ہوا, اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے, ایران کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ, اور قطر کے جو امیر تمیم بن حماد ہیں وہ بھی ان دنوں اگرچہ ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تو وہ اس کے باوجود جو ہے وہ سب جگہوں پہ کوششیں کر رہے ہیں اور امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو خلیجی ریاستیں تھیں ان کے لیے یہ یعنی ان کو ایک ایسی سزا دی جا رہی ہے جس کا انہوں نے انتخاب نہیں کیا تھا. یہ ان کے لیے وار آف چوائس نہیں تھی, لیکن وہ ہر روز جو ہے ان کو سزا ملتی ہے اور تباہ و برباد ہوتے ہیں ان کی جو انسٹالیشنز. تو اس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت جو روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے شروع میں دیا تھا کہ صورتحال اس لیے بگڑنے کا خطرہ ہے اور اس جنگ کے یہ تو کیلکولیشنز ہیں نا, سینٹ کام کی پلانس ہیں کہ بعض اوقات جو ہے تھنگز اسپن آؤٹ آف کنٹرول, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے حالت جنگ میں, کیونکہ اسرائیل کا ابھی دباؤ ہے پورے کا پورا واشنگٹن کے اوپر. آپ نے دیکھا جو نائب صدر جیری وینس کا پچھلے دنوں ایک بیان بھی آیا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیلی لابی وہاں کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک مسلسل جنگ کو جاری رکھنے کے لیے راہیں ہموار کی جائیں ایک فار ایور وار کے لیے, اور یہ بہت جلدی جو ہے یہاں سے دستبردار نہ ہوں. تو یہ صورتحال ہے. پاکستان کو, قطر کو, ترکی کو اور سعودی عرب کو باہر صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر بھی رہے ہیں, پاکستان نے ان کو اس حوالے سے دعوت بھی دی ہے.